اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ خوبصورت وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے وہ قرآن و سنت، اجماع امت اور فقہا کے نزدیک جو صحیح ہے وہی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، غیر شرعی کاموں میں اور غیر شریعت کے جو بھی وظائف بتائے جاتے ہیں جو شریعت سے ہٹ کر ہیں وہ میں آپ سے شیئر نہیں کرتا ہوں۔ خوبصورت وظائف آپ کے سامنے آج پیش کیے جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی وظیفہ پوچھنا ہو، استخارہ کروانا ہو یا کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو، آپ ضرور کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا وظیفہ جو صحیح حدیث میں موجود ہے، ایک شخص کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، ہمارے کاروبار نہیں چلتے، تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ انتہائی زبردست وظیفہ ہے، خوبصورت وظیفہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ ایک شخص کے پاس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہ شخص پڑھ رہا تھا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جو بھی دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو بھی دعا مانگو گے اور کثرت سے پڑھو، کم از کم 100 مرتبہ، اس سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو پڑھیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ آپ کی ہر دعا کو اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ روزی میں وسعت کے لیے اسم اعظم جو بتائے گئے ہیں وہ 2 ہیں۔ کوئی بھی شخص روزی میں وسعت چاہتا ہے وہ 2 اسم کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے۔ فجر کی نماز اور سورج نکلنے سے پہلے ان 2 اسموں کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر اس عمل کی اجازت چاہیے تو کمنٹس میں سبحان اللہ آپ نے ضرور لکھنا ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عمل ہے یا باسط یا منعم، اول آخر درود پاک 11 مرتبہ، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ یا باسط یا منعم، یہ روزی میں وسعت کے لیے، مثلا آپ کی دیہڑی اگر 100 روپے یا 1000 روپے ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو، زیادہ آئے، تو آپ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ چند دن، صرف 21 دن یہ وظیفہ پڑھیں، یہ عمل کریں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ نمبر 2 پہ جو انتہائی زبردست وظیفہ ہے یہ ہے خیر و برکت کے لیے۔ اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، اللہ سے جب بھی مانگیں تو رزق جو ہے وہ خیر و برکت والا ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، میرے رزق میں اضافہ فرما، میرے رزق میں اضافہ فرما۔ حالانکہ دعا یہ ہونی چاہیے، یا اللہ میرے رزق میں اضافہ خیر و برکت والا فرما، جس کے اندر خیر بھی ہو اور برکت بھی ہو۔ بعض رزق ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر اضافہ تو ہوتا ہے لیکن وہ خیر و برکت نہیں بلکہ شر والا ہوتا ہے۔ اس رزق سے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اس دولت سے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اس دولت سے خاندان دور ہو جاتا ہے، اس دولت سے بیماریاں بڑھتی ہیں، اس دولت سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے
جب بھی اللہ سے مانگیں تو خیر و برکت مانگیں۔ اور یہ دو جو آپ کو اسم اعظم بتانے ہیں، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خیر و برکت ہو، خیر بھی ہو اور برکت بھی ہو، چور چوری نہ کرے، اور آپ کے پاس کوئی بھی شخص مال آپ کا ہڑپ نہ کرے، آپ کا مال ضائع نہ ہو، خیر بھی ہو اور برکت بھی ہو، یا معتی یا شکور، یہ اسم کو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ ظہر کی نماز آپ کسی بھی ملک میں ہیں، ظہر کے فرضوں کے بعد اس کو 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک ضرور پڑھیں۔ درود پاک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی جنت میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں، آپ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، آپ کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ آگے ایسا اسم جو محتاجی کے لیے ہے، محتاجی سے بچنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس مال تو آ گیا، دولت آ گئی، اب وہ پریشان ہے کہ میں محتاجی سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ اسم بکثرت پڑھیں۔ یہ دو اسم اعظم ہیں جو آپ کو محتاجی سے بچا سکتے ہیں، یا عزیز یا مغنی، یا عزیز یا مغنی۔ عصر کی نماز کے بعد اس کو وہی مسجد میں، وہی جگہ پر خواتین ہیں تو اپنے گھر میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو پڑھیں، اور اگر کوئی مرد ہے تو مسجد میں نماز پڑھ کے اس کو پڑھیں۔ 41 دن تک یہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ محتاجی سے بچ جائیں گے، کبھی بھی آپ پر زوال نہیں آئے گا، ہمیشہ آپ کے پاس رزق، دولت، شہرت، عزت سب کچھ آپ کو ملے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کے درمیان آپ نے کوئی وقفہ نہیں کرنا۔ وہ خواتین جن کو حیض آتا ہے وہ وقفہ کر سکتی ہیں 41 دن، یعنی کہ وہ پڑھنا ہے آپ کے درمیان جو حیض والے یا ماہواری کے دن آتے ہیں، تو ان دنوں کو آپ چھوڑ کر باقی دن کی گنتی کر لیں اور پورے دن آپ ان کو ضرور پڑھیں۔ حصول عزت کے لیے بعض لوگوں کے پاس دولت آ جاتی ہے، عزت نہیں رہتی، مال آ جاتا ہے، عزت نہیں رہتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عزت میں اضافہ ہو، آپ کی شہرت برقرار رہے، اگر کوئی MP ہے، MNA ہے، یا آپ کسی جگہ پر بھی یا کونسلر ہے، چیئرمین ہے، یا کسی جگہ کسی خاندان کے اندر آپ کی عزت ہے اور وہ عزت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو یا جلیلو یا کریمو، یا جلیلو یا کریمو۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، جس نے کسی شخص کو ایسی جگہ پر ذلیل کیا جہاں اس کی عزت تھی، اللہ رب العزت اسی شخص کو اس جگہ پر ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت ہوگی۔ تو لہٰذا اس چیز سے بچیں، اگر آپ کسی کو کسی عزت دار جگہ پر جہاں پر اس شخص کی عزت ہے تو آپ ذلیل کریں گے، تو آپ بھی یہ پریشان نہ ہوں کہ آپ کو جو ہے ذلیل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ذلیل آپ بھی ہوں گے، لیکن آپ کو بھی وہی جگہ پر عزت جہاں پر آپ کی ہے، اسی جگہ پر آپ کو ذلت ملے گی۔ لہٰذا یہ اسم اعظم ہے، اگر آپ عزت دار رہنا چاہتے ہیں، آپ کی عزت برقرار رہے، تو آپ نے یہ والا اسم ضرور پڑھنا ہے، یا جلیلو یا کریمو، یا جلیلو یا کریمو۔ آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ صفائی قلب کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل ہمیشہ صاف رہے، کسی کے بارے میں نیگیٹو نہ سوچے، ہمیشہ پوزیٹیو رہے، تو آپ نے یہ اسم کو نہیں چھوڑنا، یا باعثو یا نورو، یا باعثو یا، یہ اسم اعظم ہے، یا باعثو یا نورو 100 مرتبہ پڑھے انشاءاللہ تعالی۔ یا باعثو یا نورو بڑا ہی کمال کا عمل ہے، بڑا ہی کمال کا یہ وظیفہ ہے، آپ ضرور یہ عمل کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان کو، مال کو تحفظ نہیں مل رہا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، آپ کا مال بھی ضائع ہو سکتا ہے، تو دو اسم اعظم آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس کی اجازت چاہیے تو آپ نے کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھنا ہے، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ یا مؤمنو یا نافیو،
یا मुमिनु या नाफियो, मगरिब की नमाज के बाद आप इनको पढ़ें, या मुमिनु या नाफियो, या मुमिनु या नाफियो, या मुमिनु या नाफियो। आपकी हर ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी, यानी कि आपकी जान माल की हिफाजत होगी, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आपके दुश्मन खुद जलील हो जाएंगे अगर आप इस इसम को पढ़ लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये इसम है, आप इस इसम को पढ़ें और आप या मुमिनु या नाफियो, अगर इस अमल की इजाज़त चाहिए तो कमेंट्स में सुभान अल्लाह आपने ज़रूर लिखना है। दुश्मन को कुचलने के लिए, अगर कोई दुश्मन है और आप चाहते हैं उसको कुचलना चाहते हैं, मारे ना, आप जलील ना करें, आप रसवा ना करें, आप सिर्फ ये इसम इशा की नमाज के बाद पढ़ लें, दुश्मन खुद जलील हो जाएगा। आपने पढ़ना है या खाफिदु या कादिरु, या खाफिदु या कादिरु, या खाफिदु या कादिरु। इस इसम दोनों इसमों को यानी इसमें आज़म को इनको पढ़े, इंशाअल्लाह ताला आप दुश्मन को देखेंगे वो खुद जलील हो जाएगा। अगर जिन लड़कियों की, आगे वाला वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा है जो ख़वातीन, जो मर्द, जो बड़े परेशान है बच्चियों की शादी के हवाले से, बच्चों की शादियों के हवाले से, लड़कियों की शादियों के हवाले से, लड़कों की शादियों के हवाले से, मेल और फीमेल दोनों के लिए है ये वजीफ़ा। आप खुद पढ़ें, आपके बच्चे पढ़ें, कोई भी ये पढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इतना फ़ायदा, इतना ज़बरदस्त फ़ायदा है, इतना ज़बरदस्त। 41 दिन के अंदर आपका अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाएगा। जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, वो इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपका जहां आप चाहेंगे आपका रिश्ता हो जाएगा। आपने पढ़ना है या लतीफ़ु या हलीमु, या लतीफ़ु या हलीमु। इस इसम, ये दोनों इसमों को 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है, 41 दिन तक पढ़ना है। अमल के लिए सुभान अल्लाह आपने ज़रूर लिखना है। जो जिस मकसद के लिए अमल करना चाहता है उस अमल की इजाज़त के लिए आपने सुभान अल्लाह ज़रूर लिखना है। आगे चलते हैं, ये रिश्ते के लिए था, हसूल औलाद के लिए। शादी हो जाए, औलाद नहीं हो रही, शादी हो गई, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन औलाद नहीं हो रही, तो आपके लिए ये अमल है, ये वजीफ़ा है, इंतहाई ज़बरदस्त। ये आज़माया हुआ है, ये आज़माया हुआ वजीफ़ा है। आप इसको पढ़े, इंशाअल्लाह ताला नेक और साले औलाद की अल्लाह पर तवक्कुल रखे, भरोसा रखे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको नेक और साले औलाद अता फरमाएगा। पढ़ना है या मुतकब्बिरु या वाहिदु, या मुतकब्बिरु या वाहिदु, या मुतकब्बिरु या वाहिदु। दोनों इस समय अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, या मुतकब्बिरु या वाहिदु। आपने इशा की नमाज के बाद बीवी के पास जाने से पहले आपने इसको ज़रूर पढ़ना है, यानी हम बिस्तरी करने से पहले आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। आपने ये पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको औलाद अता फरमाएगा। साले और नेक औलाद की आपने तवक्को रखनी है, सिर्फ औलाद नहीं, साथ दुआ करनी है, या अल्लाह साले और नेक हो जो मेरे बुढ़ापे में मेरे काम आए, तो रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आपकी औलाद फ़ायदा बख्श होगी। आगे है बलाओं से निजात के लिए। ये बलाएँ अगर आप पर मुसल्लत कर दी गई हैं, आप चाहते हैं सांप, बिच्छू, टूना वगैरह आप पर ना हो, तो आप ये वाला वजीफ़ा पढ़ें सुबह शाम हर नमाज के बाद, या रहमानु या सलामु, एक एक तस्बीह। अब जिस मकसद के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, तो आपको इजाज़त मिल जाएगी। ये 2 इसम आपको बताए हैं बलाओं से हिफाजत के लिए, या रहमानु या सलामु, या रहमानु या सलामु। आप इनको पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप सुबह दोपहर शाम हर नमाज के बाद एक एक तस्बीह पढ़ें, इंशाअल्लाह बलाओं से महफूज रहेंगे। जादू ख़त्म करने का घर से, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से जादू ख़त्म हो जाए, टूना ख़त्म हो जाए, तो 2 इसम हैं जो आपके घर से जादू को ख़त्म कर सकते हैं, टूने को ख़त्म कर सकते हैं, आपको फ़ायदा दे सकते हैं। या हफीज़ु या रक़ीबु, या हफीज़ु या रक़ीबु, या हफीज़ु या रक़ीबु, या हफीज़ु या रक़ीबु। इनको फ़जर की नमाज और इशा की नमाज के बाद आपने पढ़ना है, इंशाअल्लाह ताला
آپ کے گھر سے جادو ٹونا ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں جادو ٹونا ختم بھی ہو جائے اور آپ کے گھر میں رزق آئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزیں بتائی ہیں گھر میں رزق لانے کے لیے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور کہیں۔ نمبر 2، درود ابراہیمی بلند آواز سے اپنے گھر میں پڑھیں۔ نمبر 3، سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ بلند آواز سے اس کو پڑھیں۔ یہ وہ عمل ہے جو رسول اللہ نے خود بتایا ہے، اور یہ آپ کے گھر سے تنگی، لڑائی جھگڑے، آپ کے گھر سے جو بے سکونی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کے گھر میں رزق آئے گا، اور وہ بھی خیر و برکت والا رزق جو آپ کو فائدہ مند ہو، آپ کے لیے فائدہ مند اتنا کہ آپ کی نسلیں کھائیں۔ تو آپ ان کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں مکان اور دکان کی حفاظت چاہتے ہیں تو آیت الکرسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے پاس مال پڑا تھا، اور پہلے دن چور آیا، پکڑا تجھے نہیں چھوڑوں گا، دوسرے دن پھر آیا، تیسرے دن پھر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ چور آتا ہے تو جان چھڑوا جاتا ہے، لیکن جاتے ہوئے ایک چیز دے گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ رات کو اگر تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا، تیرا مال کبھی ضائع نہیں ہوگا، تیرے مکان کی حفاظت ہوگی، تیرے دکان کی حفاظت ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تھا شیطان لیکن عمل اچھا دے گیا ہے، چیز اچھی دے گیا ہے۔ تو یہ انتہائی زبردست ہے۔ آپ جب بھی اپنے دکان بند کریں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، جب بھی دکان کھولیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، جب بھی مکان کی چابی لگائیں تو آیت الکرسی پڑھیں، جب بھی مکان کو بند کرنا ہے تو آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے۔ بچے اگر آپ کے جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں تو آیت الکرسی پڑھیں، ٹھیک ہے، بچے واپس آئیں تو آیت الکرسی پڑھیں، انشاءاللہ تعالی یہ سارے کے سارے محفوظ رہیں گے، ضائع نہیں ہوں گے۔ ایک انتہائی زبردست ہے، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز بتائی، فرمایا کہ اس کو کثرت سے پڑھو، اس مشکل سے اللہ تمہیں نکال دے گا۔ وہ کون سے الفاظ تھے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا؟ فرمایا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کو کثرت سے پڑھو، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کثرت سے پڑھنے والا شخص، کثرت سے، وہ کبھی بھی کسی مشکل میں نہیں رہے گا، نجات ملے گی۔ جب بھی تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ، گھر میں پڑھائی کراؤ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کو کثرت سے پڑھو۔